ایک تشیع بھائی ہیں، وضو کے ٹاپک پہ بات ہوئی تو میں نے کہا میرے بھائی میں آپ کو منوانے کے چکر میں نہیں ہوں. آپ نے کہا کہ میں سنی تھا، پھر دیوبندی بنا، پھر اس کے بعد جو ہے شیعہ بنا، کیونکہ ان کا حق مسلک ہے. میں نے کہا آپ نے کون سی بات دیکھی؟ تو وضو کے ٹاپک پہ ہو گئی. کہا کہ تم قرآن کا انکار کرتے ہو، قرآن میں ہے کہ سر کا مسح کرو اور پیروں کا بھی مسح کرو. تو میں نے کہا ایک حدیث حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے جو ہے مجھے میرے پیارے بھائی، ہم ان کو ماننے والے ہیں. ان کے چہرے پر داڑھی مبارک تھی، ہم بھی داڑھی رکھتے ہیں. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. نماز پڑھتے تھے، قرآن پاک پڑھتے تھے، تو ہم بھی پڑھتے ہیں. اللہ پاک مزید توفیق دے. مجھے ایک حدیث لا کر دیں کہ انہوں نے ایک چیپٹر بھیجا، ایک کتاب تھی ان کے عالم کی لکھی ہوئی، تو اس میں سے جو ہے اس کی پکچر بھیجی. لکھا ہوا تھا کہ یہ ہمارے اماموں نے جو ہے کہا ہے کہ جو ہے پیروں کا بھی مسح کرے. میں نے کہا ایک حدیث عربی عبارت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہو اور فرما رہے ہوں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے کہ آپ جو ہے قرآن پاک کی تشریح جو ہے وہ ہم اپنی مرضی سے تھوڑی کریں گے، یہ تو حدیثوں سے ہوتی ہے نا. اب قرآن پاک میں ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کریں، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کریں. تو ہمیں قرآن پاک میں کہیں نہیں ملتا کہ رکوع کیسے کرنا ہے اور سجدہ کیسے کرنا ہے، اس میں پڑھنا کیا ہے. تو یہ تو حدیث دیکھنا پڑے گی نا. تو حدیث تشریح ہے قرآن پاک کی، تو اسی لیے مجھے جو ہے ایک حوالہ دے دو. تو انہوں نے جو ہے معذرت کر لی. انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ آپ کسی بڑے علم والے سے بات کرو، مجھے اس کا جواب نہیں آتا. میں نے کہا آپ نے سچ حق سمجھا ہے تو کس بنا پر سمجھا ہے؟ آپ مجھے دلیل سے بات کریں، دلیل دیں مجھے. میں وضو کرنے کے لیے تیار ہوں. حضرت علی المرتضیٰ میرے ایمان کا حصہ ہیں، اہل بیت میرے ایمان کا حصہ ہیں، کیونکہ ہماری نماز تب تک نہیں ہوتی جب تک ہم ان پر درود نہ بھیجیں. التحیات پر بیٹھتے ہیں نا تشہد میں، تو ہم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یہ پڑھتے ہیں. اگر ہم یہ نہ پڑھیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری نماز ہی نہیں ہوتی. ایک بزرگ ہیں عالم دین، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ہمارے خلفائے راشدین کو اگر وہ نہیں مانتے شین، تو ہم کس کو برا کہیں؟ وہ تو ہمارے ہیں. ہم ان کی جو ہے بغض کی وجہ سے ہم اپنا ایمان خراب کریں، کس کو برا بلا کہیں؟ اس ہستی کو جس کو اللہ کے نبی نے جو ہے پیار دیا اور محبت دی اور فضائل بتائے. تو اللہ پاک ہمیں جو ہے سمجھ عطا فرمائے. اللہ پاک اور مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. لڑنے جھگڑنے کی کوئی بات نہیں، یہ تو جی حدیث مبارکہ ہیں. حضرت علی المرتضیٰ، کل میں ایک شخص سے سن رہا تھا، ایک ذاکر تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ ہم حضرت مولا پاک کو اس لیے مانتے ہیں نبی کی وجہ سے. نبی کی وجہ سے مانتے ہیں، بالکل صحیح ہے. تو پھر نبی کے طریقے کے علاوہ جو ہے وہ تو کوئی عمل نہیں کرتے تھے. وہ بھی تو جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار تھے. تو اسی لیے میں نے کہا کہ ایک حدیث جو ہے مجھے حضرت علی المرتضیٰ سیدنا علی المرتضیٰ، میں قربان جاؤں. اللہ پاک کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے ایسی ہستیوں پر. تو ہمارے محسن ہیں، کیونکہ جو ہے ہم ان سے محبت کرتے ہیں. محبت کرنے کا یہ معیار نہیں کہ ہم ان کا نام لیں، نام لے کر جو ہے سینہ کو بھی کریں اور واہ ویلا کریں کہ جی ہائے ہم مر جاتے وہ نہ جاتے. اور جو ظلم کرنے والے ہیں اللہ پاک ان سے پوچھے گا.
اللہ پاک ان کو جو ہے جہنم میں ڈالے گا، جو ظلم کرنے والے ہیں جنہوں نے کیا ہے۔ تو ہمیں جو ہے لعنت بھیجنے کے لیے نہیں حکم دیا، ہمیں لعنت بھیجنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے کہ امت کو محبت دو۔ جیسے حضرت علی المرتضیٰ کو نبی مکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا کہ یہ شخص ہے، اے علی، میرے پیارے علی، اس کی جا کر زبان کاٹ دو۔ ان کو لے کر چلے گئے، راستے میں ایک درہم اور دینار کی جو ہے پوٹلی نکالی، اس کے ہاتھ پہ رکھی، روانہ کر دیا باعزت۔ تو واپسی آئے تو صحابہ کرام نے تعجب کیا، جو دیکھ رہے تھے، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے تو اس کی زبان کاٹنے کو کہا، اس کو باعزت بری کر دیا۔ کہا کہ میری مراد کو انہوں نے سمجھا ہے، آپ نے نہیں سمجھا۔ کچھ دن کے بعد، بلکہ دوسرے دن جو ہے وہ اپنے اہل و عیال جو ہے سمیت وہ آیا، کلمہ پڑھ گیا۔ تو تب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا محبت ہے، کیا محبت کا پیغام دیا ہے تم نے شیعہ بھائیوں، میرے شین بھائیوں، آپ نے کیا محبت کا درس دیا ہے۔ اگر لعنت اور کسی کو مارنا یا کسی کو برا بھلا کہنا یہ دین ہوتا تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا مارنے سے زیادہ جو ہے اسلام قبول کرنے میں زیادہ خوش ہوتے تھے، مزاج پیغمبر کو سمجھتے تھے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام قتل و غارت سے زیادہ اخلاق جمیلہ کو پسند فرماتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، مراد پیغمبر کو سمجھا، اور انہوں نے جو ہے محبت سے دلیل دیں، محبت سے بات کریں، ہم بھی انہی کے ماننے والے ہیں، ہم ایمان سے خالی ہو جائیں گے جب تک ان کو ہم نہ مانیں۔ تو اسی لیے کہا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ میری مراد کو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے سمجھا ہے۔ تبھی تو انسان کا جو ہے، انسان کی زبان کٹ جاتی ہے کسی پر احسان کیا جائے، جب کسی پر احسان کیا جائے تو پھر اس کی زبان کٹ جاتی ہے۔ تو اسی لیے جماعت تبلیغی میں جب جاتے ہیں تو جب لوگ نماز کے لیے آتے ہیں تو اس کا اکرام کرتے ہیں، کھانا ان کا اپنا ہوتا ہے، پیسہ ان کا اپنا ہوتا ہے، سلنڈر بھی ہوتا ہے۔ میں نے کئی بار جو ہے ان کے اکرام کو دیکھا ہے، میں کہیں مسجد میں گیا نماز پڑھنے ظہر کی، تو وہاں ہمیں زبردستی بٹھایا، تو پھر دل بھی کرتا ہے کہ ان کی بات سن لیں۔ انسان جو ہے جب نوالا منہ میں ڈالتا ہے تو کوئی آگے سے کوئی بات کرے تو اس کی نہ کرنے کو دل نہیں کرتا، کیونکہ کھائے بندہ اور شرمائے آنکھیں، تو یہ معقولہ جو ہے ایسے نہیں ہے۔ تو اسی لیے انہوں نے اس کی زبان ہی کاٹ دی کہ جب وہ آئے انہوں نے دو زانوں بیٹھ کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ لیا۔ تو یہ ہے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے محبت بھرا پیغام، مثبت پیغام۔ آپ نے اسے نہیں سنا یہ واقعات، اسٹیجوں سے ذاکر بھی بیان کرتے ہیں، علماء بھی بیان کرتے ہیں کہ جب مرہب پر تلوار چلائی تو اس نے جو ہے تھوڑی گستاخی کی، جب گستاخی کی تو اس کو چھوڑ دیا گیا۔ اس کی منشا تھی کہ میں جو ہے آپ پر جو ہے تھوک دوں، نعوذ باللہ تھوک دوں، تو مجھے یہ بات کہنے میں جو ہے حیا آتی ہے کہ ایسی ہستی کے لیے جو ہے میں وہ الفاظ استعمال کروں جس سے جو ہے کسی کی جو ہے دل آزاری ہو، یا پھر اللہ پاک مجھے معاف فرمائے، کوئی گستاخی کا عنصر نہ نکل آئے۔ اللہ پاک ہمیں جو ہے ان کی محبت میں رکھے اور ان کے نقش قدم پر چلائے۔ تو انہوں نے جب یہ چاہا، حضرت مولا سیدنا علی المرتضیٰ کو پتہ چلا کہ یہ جو ہے کچھ ذاتیات پر اتر آیا ہے، تو انہوں نے تلوار نیچے آیا ہوا تھا، وار کے نیچے تھا، تلوار پھینک دی اور اس کو چھوڑ دیا۔ لوگ حیرت سے کھڑے ہو گئے۔ آپ دیکھیں کیا کمال انہوں نے بات کی۔ کسی نے پوچھا کہ یہ تو وار کرنے کا جو ہے ٹائم تھا، آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ کہا کہ جب میرے اوپر اس نے گستاخانہ جو ہے وار کرنا چاہا تو اس وقت میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ میری گستاخی کرے
اور یہ یہاں زندہ رہے، یہاں اس میں خالصتاً اللہ کی رضا چلی جاتی، اس میں یہ فی سبیل اللہ جو جنگ فی سبیل اللہ ہے یہ فی نفس ہی ہو جاتی، فی سبیل اللہ کی بجائے۔ تو اسی لیے تقوی کے پہاڑ لوگ، اللہ کے ولی جو ہیں وہ اپنی انا کو پیچھے رکھتے ہیں، شریعت کو مقدم رکھتے ہیں، آگے رکھتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے میں نے چھوڑ دیا ہے، کیونکہ میرے نفس کی جو اس میں ملاوٹ ہے خالصتاً اللہ کی رضا چلی جاتی، تو اسی لیے میں نے اب چھوڑ دیا ہے۔ دوسرا جب وار کروں گا تو اس وقت جو ہے اس کو پھڑکا دوں گا۔ تو یہ ہے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک کروڑوں رحمت نازل فرمائے صحابہ کرام پر، رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، اور اہل بیت اطہار پر، جنہوں نے آج ہمیں جو ہے مسلمان کے گھر جو ہے ہم پیدا ہوئے ہیں، ان کی محنتیں، ان کی قربانیاں، اللہ پاک جو ہے اللہ پاک ان پر کروڑوں رحمتیں قیامت تک کے لیے درود و سلام ہو ایسی ہستیوں پر۔ ہمیں جو ہے کلمہ نصیب ہوا، پاکیزہ اسلام دے کر گئے، ماں بہن کی پہچان دے کر گئے، عورت کی عزت کرنا سکھا گئے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے حاتم طائی کی بیٹی تھی، وہ کافر بادشاہ کی جو ہے وہ حاتم طائی کی بیٹی جو ہے وہ آئی جب گرفتار ہو کر، تو نبی مکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے محبت بھرا پیغام دیا، مسلمانوں بیٹی بیٹی ہوتی ہے، عورت عورت ہوتی ہے، چاہے کافر کی کیوں نہ ہو۔ انہوں نے کملی مبارک اوڑھ دی اور ایک صحابی رسول کو بھیجا، اور جب اس کے کردار اور تقوی کو دیکھا تو اس وقت جو ہے وہاں جا کر اپنے بھائی کو کہا کہ میں آ گئی ہوں، اور کہا کہ رات کیسی گزری، نوجوان کے ساتھ آئی ہو۔ کہا کہ میرے بھائی ماں جایا ہے، اتنی حفاظت آج تک تم نے نہیں کی جتنی میرے پیارے حبیب کی تربیت یافتہ صحابی نے کی ہے۔ تو کہا پھر خالی آ گئی، کچھ حاصل نہیں کیا؟ کہا کہ نہیں، میں چاہتی تھی کہ میرا بھائی بھی جنت میں جانے والا بنے۔ تو تب جو ہے اہل و عیال بمائے اہل و عیال اس محبت کو دیکھ کر، اس جو ہے حیاداری کو دیکھ کر جو ہے وہ آئے اور انہوں نے کلمہ پڑھا۔ عدی بن حاتم، جو عدی تھا نا حاتم طائی کا بیٹا، انہوں نے آ کر بہن سمیت کلمہ پڑھ لیا۔ یہ اخلاق جمیلہ کی برکت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک مجھے بھی ان کے نقش قدم پر چلائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم کسی کی محبت میں ایسی ہستیوں کو برا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہمیں دین ملا ہے ان کی برکت سے، ان کی محنتوں سے، ان کی قربانیوں سے۔ ہم اپنے ایمان کو سلامت رکھنے کے لیے ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ اللہ پاک کروڑوں رحمت نازل فرمائے ان پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔